اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارا انشاءاللہ دورہ قرآن کا پہلا دن شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد، اللہ کی توفیق مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس دورہ قرآن کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب کریم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بھرپور رحمتوں کے ساتھ اپنے سائے میں، اپنی رحمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھانپ لے اور ہمارے اس سفر کو آسان کر دیں۔ اور جو ہم قرآن پاک کا ایک ترجمہ گو تھرو کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ مل کے ہم کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ جو بھی سامعین یہاں پر موجود ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنا وقت پہلے طے کر لیجئے اور اس وقت میں آپ ہوں، آپ کا قرآن پاک ہو اور آپ کی تنہائی ہو۔ کوئی اس طرح کی ڈسٹربنس جو ہے وہ ماحول میں نہ ہو۔ وہ وقت آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے جب آپ بیٹھ کے اللہ کا یہ کلام اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب جو ہیں اپنا اپنا وقت خود طے کریں۔ دوسرا ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا تفہیم القرآن کے اندر سے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی فلو کے اندر ان کا ترجمہ ہے کہ انسان جو ہے بہت ہی عمدہ طریقے سے قرآن کے اندر کے مناظر دیکھتا ہے، اس کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے الحمدللہ۔ جہاں پر کوئی اس طرح کی آئے گی انشاءاللہ میں آپ کو وہ چیزیں بھی پوائنٹ کرواؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات، ظاہر ہے آپ کا بھی کوئی پہلا دورہ قرآن نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ میرا پہلا دورہ قرآن ہے یہاں پر، جو اس طرح سے میں کر رہی ہوں۔ تو پین ضرور ہو آپ کے پاس، وہ لمحات ہوں جب آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، قرآن پاک ہو، آپ کے گھر کا کوئی گوشہ ہو جہاں پر آپ بیٹھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں پھر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کو مانگتے ہوئے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، خیر عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہنچا دے۔ جب ہم سورت فاتحہ کی بات کرتے ہیں، قرآن پاک شروع ہوتا ہے پہلا پارہ، تو اس میں یہ 7 آیات جو ہمیں ملتی ہیں، یہی پورے قرآن کی جڑ ہیں۔ عظیم ترین یہ سورت ہے جس کی 7 آیات ہیں۔ اس کے کئی نام ہیں: الکافیہ، کفایت کرنے والی، شافیہ، پہلی مکمل یہ سورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم اس کو ہر نماز کے اندر جو لازمی ہے پڑھنا، وہ یہی ایک سورت ہے جس کا ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اس کی پہلی جو 3 آیات ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حمد و ثنا ہے، آخری 3 اللہ سے دعا ہے، درمیان والی جو ہے وہ 4th وہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو ہے 1 to 1 ایک وعدہ ہے، ہینڈ شیک ہے۔ تو پہلی 3 جو آیات ہیں ان سے پھر بندہ چلتا چلتا اس حقیقت تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اے بندے تو کمزور ہے، تجھے ہر وقت ایک رب کی، ایک ایسی ہستی کے ساتھ کی ضرورت ہے جو ہر مشکل میں کام آ سکے، جس سے دعا کی جا سکے، جس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنی بات کا اظہار کیا جا سکے، مانگا جا سکے، مدد طلب کی جا سکے۔ جب بندہ اپنی کوئی ایسی خواہش، اپنی طلب ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے اور وہ دعا بھی اسی طرح سے کرتا ہے، اسی صورت میں کرتا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ کرتا ہے۔
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے جا رہے ہیں، چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ کی جانب سے۔ بندہ کیا دعا کرتا ہے اپنے رب سے؟ اللہ یہاں سکھا رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تو نے دعا کرنی ہے، تیری فطرت میں ہے، تو پھر تو دعا کیا کر، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے، جس کی صفت کیا ہے؟ رحمان رحیم، الرحمن الرحیم، یہ اس کی صفات ہیں، یہ اسی سے نکلا ہے سب، جتنا بھی رحم کا مادہ ہے، جتنی بھی رحمت ہے، جتنے بھی سارے رحم کے احساسات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے، اسی سے نکلے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ایک پیاری سی بات یہاں پر شیئر کرتے ہیں، اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی اس ذات کے لیے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اسی نے اندھیرے اور روشنی کو بنایا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، وہ اس کا کسی شریک کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کا حق شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی خوبیاں اور کمالات بیان کرنے اور اس کی عظمت کی گہرائی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس طرح کہ اس نے خود اپنی ذات کی تعریف اور توصیف کی ہے، وہ مخلوق کی حمد و ثنا سے بالکل اوپر بالا تر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف بیان کرتی ہوں، جس طرح اس کے چہرے کی تکریم کے لائق ہے، اور میں اسی سے مدد طلب کرتی ہوں کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اسی کی مدد سے ہے، اور میں اللہ ہی سے ہدایت کی طلبگار ہوں کہ جس شخص پر وہ انعام کر دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور میں اسی سے اپنے گزشتہ آئندہ تمام گناہوں کی معافی کی بھی خواستگار ہوں، اس شخص کے استغفار کی طرح جو اللہ کے لیے بندگی عبودیت کا اقرار اللہ کے لیے کرتا ہے، جو جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا اور گناہوں سے نجات بھی وہی دے سکتا ہے۔ اور یقین جانیے، یقین رکھیے، میرے ساتھ گواہی دیجیے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جبکہ ذکر کرنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھا اور غافل رہنے والوں نے غفلت اختیار کی۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اولاد اور اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اس کی تعریف کی جائے؟ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے جس دن ہر کسی کو جزا دی جائے گی، شر کے بدلے میں اس کے لیے جہنم ہوگی اور اس کی نیکی کے بدلے میں اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ اس دن صرف ایک مالک ہوگا، اس دن ایک ہی مالک ہوگا، وہ ججوں کا بھی جج ہوگا، وہ عدلیہ والوں کا بھی عادل وہاں پر موجود ہوگا، وہ عدل و انصاف کرنے کے لیے روز جزا کا وہ مالک ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ سے ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں جب الحمد پڑھتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، غلام اور بندے اور فرما بردار ہیں اللہ تیرے ہی، اور سب کچھ تیرے ہاتھ اور تیرے ہی اختیار میں ہے۔ ایاک نستعین، تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہماری جان تک تیرے قبضے میں ہے، ہماری چوٹی تیرے قبضے میں ہے۔ صاحب اختیار صرف اللہ کی ذات ہے، ساری ایبلٹیز تیری ہیں، طاقت اور پاور اختیار سب کچھ تیرا ہے، ساری نعمتوں کا ہی تو ایک اکیلا مالک ہے۔
इय्याका नअबुदु, और हम तेरे गुलाम और फर्मा बरदार हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। कहाँ मदद मांगते हैं? अपनी दुनिया के हर काम के अंदर अल्लाह हमें तेरी ज़रूरत है, तुझी से हम मदद तलब करते हैं, क्योंकि तू हमारा रब है, तू ही हमारा परवरदिगार है। हम तेरे ही बंदे और तेरे गुलाम हैं, हम किसी और के बंदे और गुलाम नहीं हैं। और हमें इस दुनिया के हर कदम पर तेरी मदद चाहिए, हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं। और हमें मदद कहाँ चाहिए? अपने आने वाली ज़िंदगी की हर आजमाइश में अल्लाह हमें तेरी मदद चाहिए। अल्लाह खुशी के मौक़ों पर तेरी मदद चाहिए, अल्लाह गम के मौक़ों पर तेरी मदद चाहिए, अल्लाह वो ज़िंदगी के एक एक पल में तेरी मदद चाहिए। ए मेरे मौला, जिस वक्त हमारी नज़ा का वक्त होगा, उस वक्त उस मुश्किल घड़ी में तेरी मदद चाहिए। इय्याका नस्ताईन, तुझी से मदद तलब करते हैं। ए अल्लाह, जिस वक्त बेबसी की वो एक हालत होगी, सबसे ज़्यादा मुश्किल वो वक्त वो घड़ी होगी जब मुझे कब्र में उतारा जाएगा। अल्लाह, इय्याका नस्ताईन, उस वक्त मुझे तेरी मदद चाहिए। अल्लाह, उस वक्त मुझे मेरी तेरी मदद चाहिए। क्यों? इय्याका नअबुदु, वास्ता किस बात का है? अल्लाह, हम वास्ता देते हैं तुझे। किसका? तेरे मालिक होने का, तुझे तेरी ज़ात का वास्ता, और अपने अब्द होने का इकरार करते हुए अल्लाह तुझसे हर लम्हा मदद तलब करते हैं। और इय्याका नस्ताईन में मेरे प्यारों क्या आएगा? आए मुसलमान बहनों, क्या आएगा कि अल्लाह जिस वक़्त हशर के अंदर एक आलम होगा और वहाँ पर जो बेबसी का आलम होगा, वहाँ पर जो लाचारी इंसान की होगी, वहाँ जो मुश्किल हालात होंगे, इय्याका नस्ताईन, इय्याका नस्ताईन, इय्याका नस्ताईन, अल्लाह तेरी ही मदद चाहिए। अल्लाह तेरा ही एक आसरा होगा, क्योंकि सब इख्तियार तेरे हैं, क्योंकि पीछे तूने कहा मालिक यौमिद्दीन, तू ही है हिसाब किताब के दिन का मालिक। इहदिना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें दिखा सीधा रास्ता, वो मुस्तकीम रास्ता, वो सीधा स्ट्रेट रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है, जो तेरे प्यारे लोगों का रास्ता है, जो 1,24,000 अंबिया और रसूल का वो रास्ता है, जो सालिहीन का रास्ता है, जो कामयाब होने वाले लोगों का रास्ता है, जो जन्नत में पहुंच जाने वालों का रास्ता है, जिस पर सारे और हमारे प्यारे नबी सबसे बढ़ के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा जहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह वो रास्ता, वो सीधा रास्ता, वो स्ट्रेट रास्ता, वो अदल का रास्ता, वो खूबसूरत जन्नत का रास्ता हमें दिखा। अब यहाँ पर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, तुम्हें मांगना है। जब तुमने जान लिया कि रब कौन है, मालिक कौन है, अल्लाह कौन है, हाँ अल्लाह वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, वही अल्लाह है जिस जैसा कोई नहीं, वो यकता है, वो एक है, वो वाहिद है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। और उसी की तौहीद का कलमा लेते हुए सारे अंबिया इस ज़मीन पर उतरे। उन्हीं का नारा भी यही था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। वो भी उसी तरह से बेबस थे जैसे एक आम इंसान, जैसे मैं और आप हैं। उन्होंने भी अपने रब से ही मदद तलब की, उन्होंने भी तौहीद का दर्स दिया, तौहीद की दावत दी। अल्लाह ऐसे लोगों का मुझे और आपको रास्ता दिखाए, हमारी नस्लों को वो रास्ता दिखाए जिस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, जिस रास्ते पर अल्लाह ताला खुद बैठे हैं। अल्लाह सीधे रास्ते पर, मुस्तकीम रास्ते पर बैठे हैं, और वो शैतान, वो दुश्मन जान, वो कहाँ बैठा है? वो भी उसी रास्ते में बैठा है। अल्लाह हमें हदायत का सीधा रास्ता दिखा, ताकि हम उन लोगों के नक्शे कदम पर चल सकें जो तेरी खैर पाते हुए, ए अल्लाह, ए रब, ए मालिक, जो तेरी तरफ से फजल पाते हुए, जो तेरी तरफ से अनायतों के ढेर अपने ऊपर समेटते हुए, जो रहमतों की बरसात अपने ऊपर लेते हुए जन्नत के उन रस्तों पर रवां दवा रहे। कौन है वो? अंबिया, सालिहीन, शुहदा, मुत्तकीन। और आप देखें कि तमाम मोमिनीन, वो सालिहीन, फिर आप देखें उनके नक्शे कदम पर चलने वाली वो जमात जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सबसे पहले प्यारे नबी के प्यारे साथी थे, वो ग्रोह बना। हाँ, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी वही रास्ता, वही तरीका
وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی صبح و شام، وہی سارے ایکشنز، وہی ساری روٹینز، وہی سارا لائف سٹائل اپنایا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اللہ ایسے لوگوں کا مجھے اور آپ کو راستہ دکھائے، اللہ ایسے رستے پر مجھے اور آپ کو ڈالے کہ ہماری نسلیں تک کامیاب ہو جائیں، آمین۔ پھر آگے اور پرومیننٹ کیا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ یہ مسلمان ہونا، یہ کلمہ پڑھنا، یہ تو ہر کسی کے پاس موجود ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لینا۔ اللہ ہمیں خاص خاص اپنے نعمت سے، اپنے انعام سے ان لوگوں جیسی نعمت عطا فرما، ان لوگوں جیسا راستہ جن پر تو نے خود انعام فرمایا۔ خود کچھ بھی نہیں تھے، کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں، کوئی قوت کسی کے پاس نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ مجھے اور آپ کو وہ راستہ دکھا، اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، تو نے فضل کیا، جو منظور نظر لوگ تھے، جس پر تیرے پیارے چلے، وہ غلطیوں سے پاک، وہ قدیم راستہ، وہ قدیم راستہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، ان لوگوں کا راستہ اللہ ہمیں دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا، وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے، وہ لائف سٹائل ہمیں نہیں چاہیے، وہ طریقے ہمیں نہیں چاہیے، وہ صبح و شام ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ ان کا راستہ بھی ہمیں نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو ضالین، جو بھٹک گئے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے جا رہے ہیں، جنہوں نے بہت کچھ غلط کر دیا، جنہوں نے اپنے کردار غلط کر دیے، جنہوں نے اپنے رستے غلط کر لیے۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ مجھے اور آپ کو نہ دکھائے جن پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھا جو گمراہ ہو گئے، جن کی راہیں گم ہو گئیں، جن کا صراط مستقیم ان سے کھویا گیا، ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ان کی اپنی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے۔ اے مولا، یہ سارا کچھ جو ہے، یہ دعا ہم 7 آیات جب پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس وے میں، اس سے بھی زیادہ ڈیپتھ میں جب آپ ہر نماز پڑھیں تو اس کو ضرور یاد رکھیں کہ ہمیں اس ترجمے کے ساتھ، اس کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنا ہے۔ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، جب بھی ہم قرآن پاک کھولیں، جب بھی ہم یہ دیکھ کے پڑھیں یا زبانی پڑھیں، ہمیں اس کے ترجمے کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ یہی دعائیں اس کے مغز کے ساتھ ہمیں مانگنی ہیں، ہر شعبے کا خیال رکھتے ہوئے، ہر زندگی کے سٹیپ کا خیال کرتے ہوئے، ہر عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس وے میں، اس پیاری صورت کے اندر سے جو دعائیں ٹپک رہی ہیں، جو نور ٹپک رہے ہیں، جو قبولیت ٹپک رہی ہے، کہ وہ مالک ایسا ہے جو سکھاتا بھی خود ہے اور قبول بھی خود ہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی نعمت کا، اس کے احسان کا، اس کے رحمان ہونے کا، اس کے رحیم ہونے کا کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تو ایسے رحمان رحیم رب کی طرف مجھے اور آپ کو پلٹ کے جانا ہے، اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اپنی الحمد شریف کو درست کرنا ہے، اور اس کے مطابق آج سے ہماری نمازیں، ہمارا یہ جو 7 آیات ہیں ان کو پڑھنا، اپنے اوپر اس کا دم کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ شفا لینا، اور اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر چیز سکھائی ہے مجھے اور آپ کو کہ میرے بندے، تو مانگنا ہے نا، اللہ کو پہچان کے تو مانگو، تو مانگنے کی یہ چیز ہے، یہ مانگو۔ دنیا تو ہر طرف بکھری پڑی ہے، لیکن ہدایت اللہ اس کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس لیے ہدایت مانگو، اس لیے ہدایت مانگو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے تہے دل سے مانگو، کیونکہ ہدایت بھی ایسے ہی نہیں مل جاتی، وہ مانگنے سے، وہ طلب کرنے سے، اور پھر اس کے طلب کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اللہ آزمائیں گے، اللہ ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کون کتنے ظرف والا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں پر میری اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم دکھائے، وہ سیدھا راستہ دکھائے، مجھے بھی اور میری نسلوں کو بھی۔
آپ کو, آپ کی نسلوں کو بھی, ہر سننے والے کو اللہ تعالیٰ وہ سیدھا راستہ دکھائے جو جنت الفردوس تک لے جاتا ہے، جس کی آخری منزل جنت الفردوس ہے۔ وہ ٹھہرتا نہیں، وہ نیچے کی جنتوں پہ اپنے آپ کو راضی نہیں کر لیتا۔ اس کو چاہیے، اس مومن کو چاہیے تو صرف جنت الفردوس چاہیے۔ اس کی بلندیاں، اس کی اڑان، اس کی اٹھان زمین سے وہ کبھی کم نہیں ہوتی، اس کی پرواز کم نہیں ہوتی۔ وہ آسمانوں کی بلندیوں تو کو چھوتا ہے، اور اس کی نظر کہاں ہے اس مومن بندے کی جو اس وے میں، اللہ کرے میں اور آپ بن جائیں کہ جا کے رکیں تو جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے اور آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائے۔ آگے آ جائیے سورۃ البقرہ۔ یہ سورت کا بیشتر حصہ جو ہے یہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل شروع سٹارٹ کے دنوں میں دور میں نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں کیا چیز آئے گی، سود کے بارے میں بھی اس کی ممانعت آ گئی، پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اس کی کچھ آیتیں اتری۔ سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوگا وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں۔ پھر اس کا شان نزول یہ ہے کہ صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا ہوا تھا، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 19 صدیاں گزر چکی تھیں۔ ٹھیک ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت کے لیے نئے مرحلے میں وہ ایک دعوت جو ہے وہ پہنچ چکی تھی۔ اس کے لیے پھر بہت سے اخلاقی تربیت چاہیے تھی۔ پھر وہاں پر بہت سے یہودیوں کے ساتھ جو ان کو پالا پڑا، وہ اہل کتاب تھے، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ پھر ایک اور جتھا جو کہ وہاں پر جس کو فیس کرنا پڑا وہ تھے منافق، اور کئی طرح کے کمزور اور زبانی کلامی مسلمانوں کی تلوار سے ڈر جانے والے اور اپنے آپ کو دونوں سائیڈوں سے محفوظ رکھنے والے ایسے منافقوں کا گروہ بھی یہاں پر کمزور جو ہے وہ موجود تھا، اور انہوں نے بہت زیادہ خرابیاں بھی جو پیدا کی تھیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں ہم آن آف دیکھیں گے، اور آن آف انشاءاللہ قرآن پاک میں جب ہم اکٹھے ساتھ پڑھیں گے مل کے تو وہ منظر بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اور اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ اولڈ عربک میں جب کانورسیشن ہوا کرتی تھی اس وقت بھی یہ الفاظ یوز ہوتے تھے، بہت پرانی عربی کے اندر۔ بہرحال یہ اللہ کے راز ہیں، ان کے اندر سے ہی ہیں، اور اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ خود اس کو جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہمیں بس جس طرح سے یہ آیا ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہاں یہ بات پکی ہو گئی، آپ سب، کیونکہ ہم سب ایک مسلمان گروہ ہیں الحمدللہ الحمدللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی کہ الف لام اور میم 3 حرف ہیں، اور ان کے اوپر ہمیں کیا مل گیا، ایک حرف پہ 10 نیکیاں، تو کل ملا کے اس پہ کتنی ہو گئی، 30 نیکیاں تو پکی۔ باقی یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم یا نہیں کر سکتے، وہ میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بس خوبصورتی چیک کریں کہ کیسے آیات شروع ہوتی ہیں اور کیسے سورتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 1، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو کم یا زیادہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی یہ قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کون مراد ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی وہ پہلی ویری فرسٹ جماعت، اور سارے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان میں سے پرومیننٹ وہ لوگ ہیں جو پیارے نبی کو مکہ کے اندر ان سخت حالات کے اندر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب وہ کیا ہے؟ پرہیزگار لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر کیا؟ ہمارا تو ہر چیز غیب میں ہے، اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی ہم سے
ایک پردوں کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے نہیں دیکھا ان پر بھی ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے. ان کے علاوہ تمام انبیاء پر، تمام وہ چیزیں غیب کی دنیا کے اندر موجود ہیں ان پر ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. ان کا وہ ایمان لے کے آئے، وہ ایمان لاتے ہیں. وہ صحابہ کی وہ جماعت، وہ غیب پر ایمان لے آئی. پھر انہوں نے نماز قائم کی، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. ان کے کان کھڑے رہتے ہیں اذان کب ہو، پکار آئے اور ہم اپنے اللہ کے حضور اپنا ماتھا لے کے جائیں اور سب سے ٹاپ ہماری جو چیز ہے ہمارے جسے کی، اس کو اللہ کے قدموں میں رکھیں. اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے کم یا زیادہ، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ انبار ہیں تو خرچ کرنے ہیں، کم میں سے خرچ کرنا ہے، زیادہ میں سے بھی خرچ کرنا ہے، بس خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ. اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ان سب پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ وہ آخرت پر یقین اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اپنے رب کے سامنے اپنے تمام اعمال نامے کا حساب دینا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اس آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں. پیچھے کیا دعا مانگی تھی ابھی؟ جی، اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم. تو آپ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں یہی ہے سیدھا راستہ، جن کے اندر یہ کام موجود ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی صحابہ کرام. تو جس طرح جو قرآن سے انہی کی طرح ہدایت اور فلاح پانا چاہتا ہے، صحابہ کرام کے اس گروپ کی طرح انعام یافتہ ہونا چاہتا ہے، ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے، تو کیا چاہیے کہ وہی کوالٹیز میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں. اس آیت کا یہاں تک یہ مفہوم ہے کہ اگر ہمیں بھی ہدایت یافتہ ہونا ہے، اللہ نے کہا فلاح یافتہ وہ لوگ ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں، تو ہمیں انہی کے نقش قدم پر، اس صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے. جب ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، جو انہوں نے کیا وہ کریں گے، جو انہوں نے نہیں کیا اس کو چھوڑیں گے، تو یہ بالکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا سٹائل ہوگا کہ انہوں نے اسی جماعت کو اپنی سارے طریقے سکھائے، اور انہوں نے اس پیاری جماعت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے اندر محفوظ کیا اور اسی پر اپنی ساری زندگی گزاری. کروڑوں درود و سلام ہوں پیارے صحابہ پر، اس پہلی جماعت پر. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کی محبت کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم صحابہ کرام ان سب سے ہم محبت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی محبت کے اس سلسلے کے ساتھ ہمیں بھی کہیں لسٹ کے اندر پیچھے، ہمیں بھی کہیں اس گروہ کے اندر پیچھے کہیں کھڑا کر دے. تو سوچیں تو صحیح کہ کتنا ہمارا حشر جو ان کے ساتھ ہو جائے، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اب آگے آ جائیے، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، سب کے سامنے دعوت پیش کی اور صحابہ نے اور پہلے گروہ نے، کامیاب گروہ نے اس کو مان لیا. اب جن لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہے، یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو. خبردار کس سے کرنا ہے؟ جنت اور جہنم کے بارے میں بتانا ہے. جہنم میں کیا ہے اس سے خبردار کرنا ہے، جنت میں کیا ہے اس سے بھی خبردار کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی بتانا ہے، کیونکہ وہ بھی غیب کا علم ہے. تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، تم انہیں خبردار کرو یا نہ خبردار کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق جانتے ہوئے، دل کی کیفیات کچھ تھی مگر اس حق کو نہ مانا. تو اللہ تعالیٰ بھی ایک وقت مدت تک ایک مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد دلوں کو مہر لگا کے، ٹھپے لگا کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور آنکھوں پر وہ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیکھ پا رہے، اور ان پہ پردہ اللہ نے ڈال دیا. وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں،
یعنی یہ دل کا میٹر ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری، ایک روگ لگا ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ روگ کیا ہے؟ وہ روگ یہ ہے کہ جو دنیا بھی نہیں دینا چاہتے، ہاں دنیا بھی نہ دینی پڑے اور آخرت بھی ساری ہمیں مل جائے، یہ تو روگ ہے۔ دنیا بھی ساری رہے اور آخرت بھی ساری مل جائے، یہ ان کی بیماری ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ وجہ دھوکے کی کوشش کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو اصلاح کے لیے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو ایک جیسی دعوت دی، ٹھیک ہے، اور اسی علاقوں کے لوگ کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے۔ اللہ ان کے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں زبانی کلامی یہ کہہ کے کہ ہم ایمان لے آئے، مگر وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کی ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں نا اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے لیے یہ دردناک سزا ان کے لیے تیار ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کب جنگ اور لڑائی چاہتے ہیں، ہم تو ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام چاہتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ قربانیاں اور مشقتیں کرنی پڑیں گی، برداشت کرنی پڑیں گی، تو پھر انہوں نے اور طرح کے مطالبے شروع کر دیے۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ وہی صحابہ کا گروہ، جیسے وہ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں جن کو اپنے نفع نقصان کی فکر ہی نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کی طرح ہم ایمان لے کے آئیں جنہوں نے اپنی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ منافق ہے، یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، یہ دو رخا پن۔ ایمان لانے والے تھے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ان کے اندر دو رخا پن تھا، یہ منافق تھے۔ اور یہ ایک سرنگ، ایک نفع کا کس کو کہتے ہیں، ایک سرنگ ہے جی، اس میں جیسے ایک طرف سے انٹر ہونا دوسری طرف سے نکل جانا۔ تو یہی ان کا حساب تھا، کلمہ پڑھتے تھے اور بس منہ لپیٹا اور دوسری طرف جا کے دشمنان دین کے ساتھ مل جاتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا تو پھر مذاق اڑاتے تھے، ان کو کہتے تھے صحابہ کو کہ وہ لوگ ان کی طرح ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں جن کو اپنے نفع نقصان کی کوئی فکر نہیں ہے، یعنی ہم بڑے سیانے ہیں، ہمیں تو اپنے نفع نقصان کی فکر ہے، اسی لیے تو ہم ایمان نہیں لاتے۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض ہم مذاق ہی کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیا جاتا ہے، ان کو کام یہ کرنے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا کلمہ لے کے آئے، توحید کا پیغام لے کے آئے، تو ایک روشنی پھیل گئی اور سارا ماحول روشن ہو گیا۔ تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، یعنی اتنا وہ جو اسلام کا سورج تھا ایسا نمودار ہوا کہ اس نے باقی سب کو گہنا دیا، اس نے باقی سب کو اندھیرے میں پھینک دیا، اور یہ روشن چمکدار اسلام کا سورج، اس نور نے ان کی بصارت کو سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا اللہ نے کہ تاریکیوں میں ہی انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، کان لگے ہیں لیکن سنائی کچھ نہیں دیتا، گونگے ہیں، بول کچھ نہیں سکتے، اندھے ہیں، دیکھا نہیں جا رہا ان سے، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ ولید بن مغیرہ، یہ عقبہ اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے آج کے لوگ، یہ اب نہیں پلٹیں گے، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ ایک چیکنگ کے بعد پھر کیا کرتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا، اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، نزول قرآن کی، آیات کی، وحی کی،
اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا بھی ہے، کڑک ہے اور چمک بھی ہے، اور یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ یعنی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول سے پہلے یہ بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا آ رہی ہیں، زور کی بارش ہو رہی ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، آزمائشیں بھی آ رہی ہیں، مشکلات بھی آ رہی ہیں، کڑک ہے، چمک ہے، بجلی کے کڑاکے ہیں، سخت احکامات ہیں، اور ان کو اپنی جانوں کے خوف پڑ جاتے ہیں اور یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونستے پھرتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹھہراؤ ہوتا ہے، تو اس میں کچھ تھوڑا سا دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کس طرف جانا ہے۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ دیکھیں، انہی لوگوں سے جا کے حشر کے میدان میں کہا جائے گا کہ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، جہاں سے نور مل رہا تھا وہاں سے نور لے آؤ۔ پل صراط پر کچھ بھی نہیں ہوگا، ایمان کی روشنی ہوگی، اور انہی مومنوں کی روشنی ہوگی جن سے یہ کہیں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں تھوڑا سا واپس مڑ کے آؤ، ہماری طرف چہرہ ہی کرو، تمہارے نور میں ہم بھی تھوڑا سا چل لیں۔ لیکن دیکھیں یہاں پر بھی وہی کچھ ہے کہ ذرا کچھ روشنی نے محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں دنیا میں بھی، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ لوگو، بندگی اختیار کرو، غلامی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع، آگ سے بچاؤ کی توقع، جہنم سے اور گھاٹے سے بچاؤ کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اب یہ خطاب جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے، یہ تمام عام لوگوں سے خطاب ہے، عام عوام سے، دنیا کے اندر جو لوگ پیدا ہو چکے، جو گزر چکے، سب اس کے مخاطب ہیں۔ جو دنیا میں آئیں گے، قیامت تک کے دروازے دیواروں تک جو لگے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں خطاب فرمایا۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں جو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی، جہنم میں گرنے سے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار، میٹھی نمکین فصل، بہاریں، سبزے، لہلہاتی تمہاری کھیتیاں، پھل، پیداوار، غذائیں، سب کچھ نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو، جب تم یہ مانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ توحید کا پیغام ہے اس کے اندر کہ یہ کام جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، یہ جو تمہارے سامنے دن رات ہو رہا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کرتا۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، قرآن پاک، یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، صرف ایک اللہ کو چھوڑ دو۔ تم تو بڑے عربی دان ہو، تمہیں تو فر عربی آتی ہے، تم تو فصیح و بلیغ عربی پڑھتے ہو، تم تو شاعری میں بڑے کمال ہو۔ اس وقت اس دور میں شعر و شاعری کا بڑا کمال تھا نا، زور پہ تھی، تو اس طرح سے اگر تمہیں عربی کے اوپر اتنی مہارت ہے، اور یہ بھی عربی کے اندر قرآن آیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ تم کہتے ہو خود گھڑ لیا ہے، تو تم بھی لے آؤ، اس میں کون سی بڑی بات ہے، تمہیں بھی تو عربی آتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ایک صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی تم چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو نا تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کبھی تم ایسا نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، غور کیجئے، جو اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کتاب کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں تو تم خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں، دیکھنے میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔
اب یہ پھل جو ہیں صرف دیکھنے میں ایسے ہوں گے، لیکن ذائقے میں، ٹیسٹ میں، فلیور میں وہ بالکل وہ دنیا کے کسی ٹیسٹ سے ملتے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی تم جان نہیں سکتے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وہاں تمہارے لیے جنت میں مہیا کر رکھا ہے. پھر وہاں پر ایک نعمت اور کیا ہے، وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. پاکیزہ بیویاں، انر آؤٹر ہر چیز ان کی بالکل سیٹ ہے، صاف ہے، کلین ہے، ہر قسم کی برائی سے، عیب سے، غیبت سے، چگلی سے ان کی روحیں تک چمکتی ہیں. ان کے جسم تو چمکیں گے ہی نا، اندر تک چلے جائیے، ان کے گودے تک چمکیں گے، ان کے اندر روحیں تک چمک رہی ہیں. ان کے اندر غیبت اور چگلی نام کی، حسد اور بغض نام کی کوئی چیز نہیں جو عام طور پہ دنیا کی خواتین کے اندر موجود ہیں. وہاں ہر طرح کی طہارت ہوگی، جسمانی روحانی. ایسی پاک بیویاں ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کچھ حقیر تر کسی چیز کی اللہ تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ تو حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. اب مچھر سے بھی حقیر تر، یعنی اس کے پر سے بھی حقیر کبھی کچھ دیکھا ہے، کچھ یاد آیا ہے؟ جی، کورونا جس پیریڈ میں ہم گزر کے گئے ہیں وہ اس سے بھی باریک ترین چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، اور اس سے ہی بہت سے لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا، اور جن کو ہدایت ملنی تھی مل گئی ہوگی، اور جن کو نہیں ملنی تب بھی نہیں ملی ہوگی. اللہ نہیں شرماتا کسی بھی مچھر سے بھی کم تر چیز. یعنی انہوں نے اعتراض کیا یہ کیا مکڑی کی باتیں ہو رہی ہیں، مکڑی کے جالے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا مچھر کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا مکھی کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دے دیا کہ انہی باتوں سے تو جن کے ایمان بڑھنے ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں، جن کو ہدایت ملنی ہوتی ہے وہ ان کو ہدایت مل جاتی ہے، بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں بھی انہی کو مبتلا کرتا ہے، انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو دل کے چور ہیں، جو گناہگار ہیں. اور ان کے کچھ کوالٹیز کیا ہیں اس آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 27 میں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. کون سا اللہ کا عہد؟ ایک تو عہد الست، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو ہم سب کر کے آئے ہیں، انبیاء نے بھی کیا، ہم سب نے کیا وہ وعدہ بھی، اور پھر ایک کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی ایک عہد ہے. اگر اس کے مطابق نہیں چلتے تو یہ بھی توڑ دینے کے مترادف ہے. اس کے علاوہ اللہ سے 1 to 1 بندے کا جو ایک عہد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، میں یہ گناہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا، وہ بھی فاسق ہی ہے جو یہ غلطیاں پھر دوبارہ کرتا ہے. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے وہ کاٹتے ہیں. صلہ رحمی، رحم کے رشتوں کو ملاؤ، صلح صفائی کے ساتھ رہو، آپس میں اچھے تعلقات کے ساتھ رہو، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رہو. تو جس کو جوڑنے کا حکم دیا اسی ناطے کو وہ کاٹتے پھرتے ہیں. اور اس کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر ناتوں کو کاٹیں تو کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. وہ چاہے میرے اور آپ کی گھر کی زمین ہو، میرے اور آپ کی 4 دیواری کی زمین ہو، جب یہ ناطے تعلق توڑیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے تو فساد نہیں برپا ہوگا. کیا لڑائیاں نہیں ہوں گی؟ کیا آواز بلند نہیں ہوگی؟ اور اسی کو ایک چھوٹے یونٹ سے آپ ساری دنیا پر پھیلا دیں تو یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. حقیقت میں یہی لوگ جو فاسق ہیں نا، جو یہ کام کرتے ہیں، یہ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل نہ کرے، اس آیت کا کوئی منظر نہ ہم بن جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، آمین. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو بھلا؟ تم کیسے انکار کرتے ہو بھلا؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان کو سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہر کسی کو، اور جو نہ ماننے والا ہے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے نہ ماننے کی، کفر کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تمہارا سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ تم آئے کہاں سے تھے؟
تم اگر تمہیں زندگی اللہ نہ دیتا تو تم تو یہاں ہوتے ہی نا، جو آج پٹخ پٹخ اللہ کے سامنے اس کے حکم جو ہیں ان کو منہ چڑھا رہے ہو، انکار کر رہے ہو۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو، آیت نمبر 30، اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا۔ اب یہ اس وقت عالم بالا میں کیا ہو رہا تھا، اس طرف اللہ تعالیٰ لے کے جا رہے ہیں میری اور آپ کی توجہ کو، ذرا غور سے سنیے اور پڑھیے۔ ذرا تصور کرو، اللہ کہتے ہیں تصور کرو، جسٹ امیجن، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا فرشتوں نے کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں، مرضی والا، جو اس کے نظام کو، انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں قتل کرے گا۔ یہ ایک سوال تھا، فرشتوں کے علم میں نہیں تھا، انہوں نے اللہ سے کر ڈالا۔ ان کے علم کے مطابق جو ان کو پتا تھا، اس سے پہلے ایک ول والی ایک مخلوق جس کو جنات کہتے ہیں، وہ زمین میں رہ چکے تھے اور خون ریزیاں کر چکے تھے، اور وہ فساد جو ہے برپا کر کے، تباہ و برباد کر کے، ان میں سے ایک بچہ بچا ہوا تھا جس کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، جو خون ریزیاں کرے گا۔ اور وہ جو بچہ تھا نا، وہ اب دیکھ رہا ہے اوپر کیا ہو رہا ہے، آسمانوں میں گفتگو بھی سن رہا ہے، سب کچھ حرکات سکنات دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے صرف تصور کرنا ہے اور پڑھنا ہے اپنی آنکھوں سے۔ آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 30۔ فرشتے بول رہے ہیں کہ وہ انتظام کو بگاڑ دیں گے اور خون ریزیاں کریں گے۔ آپ کی حمد اور ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، جو کچھ دنیا میں تھا نا، جو کچھ مل سکتا ہے، جو کچھ نالج ہو سکتا ہے، سارا کچھ ان کو بتا دیا آدم علیہ السلام کو۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا زمین کا، تو ذرا ان چیزوں کے نام اے فرشتوں تم بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کی ذات ہی تو ایک صرف پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں تو سب کچھ جاننے والے اور سمجھنے والے آپ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے، یہ اس وقت جو شیطان تھا اس کے دل کے اندر جو چیز چھپی ہوئی تھی، جو جیلسی اور حسد اس کے اندر امڑ امڑ کے آ رہا تھا، اس کے بارے میں یہ بات ہے، اس طرف یہ پوائنٹ ہے۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ جیسے جیسے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے اللہ کی توفیق سے، تو یہ سارے چیزیں آگے منظر جو ہیں وہ اور کھلیں گے کہ اس وقت اور کیا بات ہوئی اور کیا مکالمہ ہوا۔ اب اس نے آگے آئیں گا نا، سورۃ اعراف کا بھی ایک مقام ہے، وہاں پر بھی یہ ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، اپنے مقام پر اس کو ہم سمجھ لیں گے۔ سب جھک گئے، حکم تھا جھک جاؤ تو بس جھک جاؤ۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والا کہ میں کیوں جھکوں، یا یہ کہنے والے میں اور تم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہتے کہ یہ شریعت میں یہ حکم کیوں دیا، آپ نے یہ حکم کیوں نازل کیا، آپ نے ایسا حکم ہی کیوں دیا جو میں نہیں کر سکتی، آپ کو پتہ ہے میں نہیں کر سکتی، آپ نے حکم کیوں دیا۔ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں۔ اور غلام کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ غلام کون ہوتا ہے؟ جس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے نا، رات کے ٹائم ساری رات اس کو کہا جائے کہ تم نے سونا نہیں، کھڑے رہو، تو وہ کھڑا رہے گا۔ اس کو بھوکا رکھو تو وہ بھوکا رہے گا۔ اس کو کہو گے کہ تم یہ رات کو دن اور دن کو رات کہو گے تو اس کو ماننا پڑے گا۔ ایسا وہ حکم کا غلام ہوتا ہے۔ اور میری اور آپ کی اور فرشتوں کی بھی اور تمام مخلوقات کی یہی حیثیت ہے کہ اللہ جو حکم دیں فوراً اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب جو قرآن کے حدیث کے احکامات سے انکار کرے گا اس کی نسبت جا کے مل جائے گی ابلیس کے ساتھ، اور اس کا حشر بھی ابلیس جیسا ہی ہونے والا ہے
یہ چیز مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. اور اس میں چیز کون سی آ گئی تھی وہ بھی اللہ نے بتا دیا، گھمنڈ، بڑائی کا گھمنڈ. میں اس سے بہتر ہوں، میری حالت اس سے بہتر ہے، میرا علم اس سے بہتر ہے، میرا درجہ اس سے بہتر ہے، میری پوزیشن اس سے بہتر ہے، میرا گھر اس سے بہتر ہے، میرا سٹیٹس اس سے بہتر ہے، میں شکلاً اس سے بہتر ہوں. یعنی کسی بھی چیز میں تم بڑائی کا گھمنڈ نہیں کر سکتے. اس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو کچھ کھانا چاہو کھاؤ پیو، بس اس درخت کا رخ نہ کرنا. ایک درخت بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی صحیح روایت کے اندر وہ چیز موجود نہیں. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے پیچھے جا کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. آپ پچھلی آیت سے یہ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اللہ نے جو حکم دیا نا کہ نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا یہ ہم اللہ سے سوال نہیں پوچھ سکتے. کیوں اس درخت کے پاس نہیں جانا، کوئی سوال نہیں کر سکتے. کیوں اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اس چیز سے روکا، ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے. بس اللہ نے جو کہا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس درخت کا رخ نہ کرنا. اور ساری جنت ان کے سامنے کھلی پڑی تھی، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو، یاد رکھیں ان دونوں کو، مرد اور عورت دونوں کو، اس درخت کی ترغیب دے کر، ایک دفعہ نہیں، بار بار ترغیب دلائی، بار بار وسوسے ڈالے، بار بار اس طرف توجہ دلائی، بار بار ان کے اندر تجسس کو پیدا کیا. ابھی آپ تھوڑی دیر دیکھیں، کسی کو کہیں ایک عبارت لکھ دیں، اس کے اوپر اس کا ٹائٹل لکھ دیں، اس تحریر کو پڑھنا منع ہے، پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ تو بس اسی طرح ترغیب دے کر اللہ فرماتے ہیں ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر ہی چھوڑا. وہ ان کی بالکل بے فکری کی جو حالت تھی، وہ ان کے عیش کی آرام کی جو حالت تھی، وہ ان کے لائف سٹائل کی جو حالت تھی، وہ ان کو کسی غم کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا، ان کو کسی یعنی شرمندگی تک کے لفظ کا ابھی تک ان کو کوئی پتہ نہیں تھا. ان کو اس حالت سے نکلوا کے چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہوگا، وہیں گزر بسر کرنا ہوگا. خاص وقت کیا ہے معین؟ موت تک تمہیں وہاں ٹھہرنا ہوگا، قیامت تک بھی تمہیں وہاں ٹھہرنا ہوگا. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ رب جب سکھاتا ہے نا، وہ رب جب دعا منگواتا ہے نا، وہ رب جب کچھ سکھا دیتا ہے نا، تو پھر وہ توفیق بھی اسی کو دیتا ہے، وہ توبہ کی توفیق بھی اسی کو دیتا ہے جس کی توبہ کو قبول کرنا ہو. ورنہ تو آپ یقین جانیے توبہ کی توفیق ہی نہیں اللہ تعالیٰ دیتے، اور کلمات بھی خود ہی سکھا دیتے ہیں جس کو اس رب نے قبول بھی کر لیا. کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا، وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. تو جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، جتنے بھی گناہ ہم کر چکے ہیں، جتنی بھی کارستانیاں ہم نے کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، کسی چیز کا کوئی رنج اور غم نہیں، بس اپنے رب کی طرف فوراً سچی توبہ کے ساتھ پلٹ آنا ہے. آپ سننے والے، میں، ہم سب اللہ سے اپنا عہد کریں کہ ہم سچی توبہ کے ساتھ رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں گے. ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں گے جو بڑا رحم والا ہے، جو بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے تو کوئی خوف اور کسی رنج کا موقع نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں تک آیت نمبر 39 تک تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خطاب فرمایا. اب اس آیت کو بھی آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، ہدایت کی کہ میری طرف سے جب تمہیں کوئی ہدایت پہنچے گی نا تو اس ہدایت کو فالو کرنے والے ان کے لیے تو کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا. خوف کس کو کہتے ہیں؟
کسی آنے والی چیز کو، پیش آنے والے واقعے سے خوف. اور حزن کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کے چھن جانے سے غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، دکھ اور غم کی، درد کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. خوف آنے والی چیز کا ایک ڈر ہوتا ہے اور اس کی کیفیت جو ہم محسوس کرتے ہیں. کسی چیز کا بھی، کسی چیز کے آنے کا ان کو خوف نہیں ہوگا، اور کسی چیز کے چھن جانے کا بھی کوئی موقع ان کو خوف نہیں ہوگا. جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، جو انکار کریں گے، وہ اپنا ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا. اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 40 سے. اب یہاں پر جو ہے اس ٹکڑے سے خطاب ہے بنی اسرائیل کو. پہلی امتوں میں سے اگر کوئی خیر والا موجود ہے تو وہ اس طرف توحید کی دعوت کے ساتھ پلٹ آئے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو. یعنی کون سا عہد؟ کہ ہر آنے والے نبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی اس کو مانیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اس کا رائٹ ہینڈ بنیں گے. تو میرا جو عہد ہے نا تمہارے ساتھ، اس سے میں پورا کروں گا، تمہاری نصرت کروں گا، تمہیں فتح یاب کروں گا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ یاد کروایا اور ساتھ فرمایا اور مجھ سے ہی تم ڈرو، دنیا کا تم پرواہ نہ کرو، دنیا سے مت ڈرو، جو وعدہ ہے وہ نبھاؤ، اپنے وعدے کو یاد رکھو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پہ ایمان لاؤ. اے بنی اسرائیل، اے مدینہ کے یہودیوں، اے اہل کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں. اس وقت جو کتاب آئی ہے، جو رسول آیا ہے، اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. لہذا سب سے پہلے تم ہی ان کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے تم بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق جو کھلا اور واضح ہو چکا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یہ آخری نبی ہیں. حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. اور اے بنی اسرائیل، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں نا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک رہے ہیں، یہ ان کا گروہ، ان کی جماعت جھک رہی ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھنے والے جو جھک رہے ہیں، جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. دوسروں کو نیکی کا راستہ بتاتے ہو. اے علماء یہود، یہ تمہارا کیا کام ہے؟ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو تورات کی. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو اگر مشکل آ رہی ہے. اگر حق کو جذب کرنے میں، حق کو قبول کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اللہ کی اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لوگوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا. یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری کا کہ فرعونیوں سے اندر سالہ سال جو کرش ہو جانے والی وہ قوم تھی بنی اسرائیل والے، جو اس وقت مسلمان تھے نا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، ان کے مبعوث ہونے سے پہلے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بس وہ ان کے اندر دبتے 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 اپنے دین کو چھوڑ کے، اپنے رستوں کو چھوڑ کے، اتنی ذلت اور خواری میں ان کو اللہ نے مبتلا کر دیا کہ امالکی جو ایک سخت قوم والے، بڑے جنگجو، بڑے مطلب ظلم ڈھانے والے، ان کے اوپر جو ہیں وہ قابض ہو گئے. اور پھر فرعون جو ہے، فرعون مصر، انہوں نے ان کو اپنی غلام بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت، اتنی بڑی نعمت تم یاد کرو کہ فرعونیوں کی غلامی سے تمہیں نجات دی.
اور انہوں نے تو تمہیں سخت عذاب میں رکھا ہوا تھا کہ ایک سال میں تمہارے لڑکے جو پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے اور اگلے سال والے لڑکوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور تمہاری لڑکیوں کا کیا بیچاریوں کا حال تھا کہ ان کو زندہ رکھتے تھے اپنے کام کاج کے لیے، اپنی لونڈیاں غلام بنایا ہوا تھا اور ان کی کوئی زندگی نہیں تھی، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے ہی تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب آزمائشیں کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ جانتا ہے آزمائش کو بھی، اور جن پر بھیجی جاتی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر کو پھاڑ کر رستہ بنایا۔ اب کون رستہ بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں۔ سمندر کو کون پھاڑ رہا ہے؟ ذرا آپ امیجن تو کریں، یاد تو کریں، یعنی ذرا سوچیں تو صحیح۔ ان کو تو یاد کروایا جا رہا ہے نا، اور ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بڑے معجزے ان کے سامنے کیے، اور ان کا حال کیا ہوا، انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے پھر نافرمانیوں کی طرف آ گئے۔ پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ یہاں تک یہ ایک سبق جو یہاں تک ہوا ہے، اس کو آپ نے میسج باکس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کے لیے 1 گھنٹے کا ایک لیکچر کافی ہے کہ اس کو 1.5 یا 2 گھنٹے کے اندر ایک لیکچر آپ کو مل جائے، تو مجھے ضرور آگاہ کریے گا، اور انشاءاللہ یہ جلد آن ایئر جیسے ہی ہوگا آپ نے جلدی سے اس کا رپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔